اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 190 سے شروع کرتے ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، ان کے ساتھ لڑو اللہ کی راہ میں، اور تم حد سے نہ بڑھو، زیادتی نہ کرو کسی پر بھی۔ بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ ان کے ساتھ وَاقْتُلُوهُمْ لڑو، ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اور انہیں نکالو جہاں سے نکالا انہوں نے تم کو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ جو ہے دین سے گمراہ کرنے کا فتنہ، فساد جو ہے وہ خون ریزی سے بھی زیادہ بڑھ کر خطرناک ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ان کے ساتھ مت لڑو مسجد حرام کے قریب، یا مسجد حرام کے آس پاس ان کے ساتھ نہ لڑو، یہاں تک کہ وہ خود اگر تمہارے ساتھ لڑیں تو پھر تم بھی ان کے ساتھ لڑو وہاں۔ وَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ لڑیں تم سے وہاں مسجد حرام کے آس پاس تو تم بھی ان کو قتل کر ڈالو۔ کَذَلِکَ جَزَاءُ الْکَافِرِینَ، اسی طرح یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان سے اتنا لڑو کہ فتنہ فساد جو ہے وہ ختم ہو جائے، تاکہ حکومت صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہو جائے۔ اگر وہ مسجد حرام میں لڑیں تو آپ بھی ان سے بدلہ لو وہیں جہاں وہ لڑ رہے ہیں، لیکن اگر وہ باز آ جائیں تو پھر آپ بھی باز آ جاؤ۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور لڑو ان سے حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ تو پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے اس وقت تک لڑتے رہو کہ فساد ختم ہو جائے اور ملک میں اللہ ہی کا دین نافذ ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، اللہ کا دین نافذ ہو جائے، فَلَا عُدْوَانَ، تو پھر نہیں زیادتی کرنی کسی پر بھی سوائے ظالموں پر، الا مگر علی الظالمین، مگر صرف ظالموں پر ہی زیادتی کرنی چاہیے اور کسی پر نہیں کرنی چاہیے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات القصاص، ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے، اور حرمت والے الحرام والحرمات القصاص، اور حرمتیں ادب کی چیزیں جو ہیں نا وہ بدلہ رکھتی ہیں، حرمتیں جو ہیں وہ بدلہ رکھتی ہیں۔ حرمتیں کہتے ہیں ادب کی چیزوں کو۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ،
پھر جو کوئی زیادتی کرے تم پر فَاعْتَدُوا عَلَیہِ، پھر تم بھی زیادتی کرو اس پر بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ، ویسے ہی زیادتی کرو جیسے اس نے کی، اور اس سے زیادہ نہیں کرنی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اور اللہ جانتا ہے ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ ڈرنے والوں کے، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ جو ہے وہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے اور پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اپنا مال، وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ، یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جو لوگ جہاد فی سبیل اللہ میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، کیونکہ جہاد سے راز کا نتیجہ قومی زندگی کی ہلاکت ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یا دوست رکھتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرہ ادا کرو۔ ظاہر ہے ہم حج اور عمرہ کرتے ہیں تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہی کرتے ہیں نا۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْہَدْیِ، تو اگر تم روک لیے جاؤ راستے ہی میں، تو جیسے بھی قربانی تمہارے پاس موجود ہو وہ کر دو، جیسی قربانی میسر ہو کر دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَکُمْ، اور اپنے سر جو ہے نہ منڈواؤ اس وقت تک جب تک کہ حَتَّى يَبْلُغَ الْہَدْیُ مَحِلَّہُ، کب تک نہ منڈواؤ سر، جب تک کہ وہ قربانی اپنے قربان ہونے کی جگہ تک نہ پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْکُمْ، پھر اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، سر میں کوئی تکلیف ہے، اور بہی عزم من راسہ، اور یا اس کے سر میں کوئی بیماری ہے، تو فَفِدْیَۃٌ مِّن صِیَامٍ اور صدقات اور نسک، تو وہ اسی وجہ سے وہ سر منڈوا لے پہلے ہی تکلیف کی وجہ سے، یا کوئی وہ مریض ہو، تو اس کے بدلے کیا ہے، وہ اس پہ کیا واجب ہو جاتا ہے کہ وہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے، کیونکہ پہلے قربانی کر دی نا۔ پھر جب تکلیف دور ہو تو مطمئن ہو جاؤ۔ تو جو تم حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے تو جیسی بھی قربانی میسر ہو کر دے، ایک ہی قربانی، چاہے کتنے بھی عمرے کرے، حج تک، حج کے دنوں میں کتنے بھی عمرے کرے، عمروں سے فائدہ اٹھانا چاہے تو ایک ہی قربانی اس کے لیے جائز ہے۔ تو جس کو قربانی نہ ملے تو وہ 3 روزے رکھے ایام حج میں، اور پھر جب واپس جائے نا اپنے ملک میں تو پھر جا کے 7 روزے اور رکھے، تو یہ پورے 10 روزے بن جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ضروری قرار دیا ہے جو کہ مسجد حرام کے آس پاس نہیں رہتے۔ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، پھر جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے سے، إِلَى الْحَجِّ، حج کے دنوں تک، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ، تو پھر جو بھی اسے قربانی میسر وہ کر دے۔ فَمَن لَمْ یَجِدْ فَصِیَامٌ، پھر جس کو نہ ملے کوئی بھی، یجد مطلب قربانی کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہو، نہ قربانی کر سکتا ہو، تو پھر کیا کرے، پھر وہ روزے رکھے
3 روزے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، حج کے دنوں میں وہ رکھے 3 روزے، وَسَبْعَةٍ، اور جب وہ واپس لوٹے، اِذَا رَجَعْتُمْ، اور جہاں سے سب واپس لوٹے، تِلْکَ عَشْرَةٌ کاملۃ، تو جب اپنے گھر لوٹو تو پھر اس کے بعد عشرتن، پورے 10 روزے ہیں جو تم نے 7 روزے گھر جا کے رکھنے ہیں، تو یہ 10 روزے ہو گئے، پورے 10 روزے رکھنے ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان کے لیے ہے جو کہ مسجد حرام کے پاس موجود نہیں، جن کے گھر وہاں نہیں ہیں مسجد حرام کے ارد گرد۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے، ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، اور حج کے مہینے معلوم ہیں، سب کو معلوم ہے، وہ معین ہے اللہ کی طرف سے۔ فمن فرض فیہن، اور جو فرض کر لے اپنے اوپر کہ میں نے حج کرنا ہے، تو فلا رفث، پھر وہ بے حجاب نہ ہو اپنی بیویوں کے سامنے، یعنی شہوت اختیار نہ کرے، شہوت کرنا منع ہے، ولا فسوق، اور نہ وہ گالی دے، ولا جدال، اور نہ وہ لڑائی جھگڑا کرے کسی سے، نہ کسی کو گالی دے۔ یہ 3 شرائط ہے حالت احرام میں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم نیک کام کرو گے تو ظاہر ہے اللہ کو تو سب معلوم ہی ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور زیادہ راہ ساتھ لے لو، جب جاؤ سفر کے لیے، حج کے سفر کے لیے، تو اپنا خرچہ پانی ساتھ لے لو، ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے تکلیف اٹھاؤ۔ وَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تو سب سے بہتر تقویٰ، جو زیادہ راہ ہے نا، وہ تقویٰ ہے، زیادہ راہ ساتھ لو، اور سب سے بہتر زیادہ راہ تقویٰ ہے، یعنی تقویٰ بھی اختیار کرو۔ وَاتَّقُونِ، اور مجھے سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور تم پر گناہ نہیں ہے کہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل، فَإِذَا أَفَضْتُمْ، پھر جب تم واپس لوٹو، مِنْ عَرَفَاتٍ، عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو مسجد حرام، یعنی یہاں مسجد حرام معشر الحرام ہے، تو یہاں معشر الحرام کس کو کہا گیا ہے؟ مزدلفہ کو کہا گیا ہے۔ جب تم لوٹو عرفات سے تو اللہ کا ذکر کرو مزدلفہ میں۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ایسا ہی ذکر کرو، اللہ کو اتنا یاد کرو جیسے تمہیں ہدایت دی گئی ہے، جیسے تمہیں سکھایا گیا ہے، اللہ نے سکھایا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے، تمہیں کچھ بھی علم نہیں تھا۔ ثم افیدوا، پھر جب تم واپس آؤ، من حیث افاض، جہاں سے سب واپس آئے، افاض الناس، جہاں سے سب لوگ واپس آئے، تم بھی واپس آ جاؤ۔ واستغفر اللہ، اور تم اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں جب تم پورے کر لو، قَضَيْتُم، پورے کر لو، تم مناسککم، اپنے حج کے ارکان،
सब पूरे कर लो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें मौका दिया हज करने का और अल्लाह हमसे कबूल फरमाए। तो फिर क्या करोगा, अल्लाह का ज़िक्र करोगा, ज़िक्रुकुम आबाकुम, ऐसा ज़िक्र करो अल्लाह का जैसे तुम अपने बाप दादा का किया करते थे। और अशद ज़िक्रा, या इससे भी ज़्यादा करो। फ़मिनन्नास में यकूलो, फिर जो शख्स ये कहे कि रब्बना आतिना फिद दुनिया, कि मुझे ए अल्लाह मुझे दुनिया में सब कुछ अनायत कर दे, वमा लहू फिल आखिरात मिन खलाक, तो उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा क्योंकि वो दुनिया ही मांग रहा है। व मिनहुम मन यकूलो, और उन्हीं में से जो ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरात हसनतम व किना अज़ाबन्नार। ऐ हमारे रब, हम दुआ करते हैं कि हमको दुनिया में भी नेमतें अता फरमा और आखिरत में भी भलाइयाँ अता फरमा और दोज़ख के अज़ाब से हमें महफूज रखना। जज़ाकल्लाह। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, तो ये लोग हैं इनके लिए हिस्सा है उसमें जो उन्होंने कमाया। वल्लाहु सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। वज़कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिम मादूदात, और अल्लाह को याद करो गिनती के चंद दिनों में। चंद दिन ही तो होते हैं जब आप जहाँ जाते हो दोबारा से मुज़दलिफ़ा से हो के फिर आप मिना में आते हो तो वहाँ चंद दिन क्याम करना होता है। तो कोई तो जल्दी आ जाता है, कोई 3 दिन रुक जाता है, तो ये सब जायज़ है। वमनता अज्जला, फिर जो जल्दी करे फ़ी यौमैन, यानी 2 दिनों में ही आ जाए, फ़ला इस्मा अलैहि, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। वमन तअख़्ख़रा, फिर जो ताख़ीर कर दे, फ़ला इस्मा अलैहि, तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं। लिमन इत्तक़ा, और जो उसके लिए जो अल्लाह से डरता है। ये बातें तो उस शख्स को समझाने के लिए है। वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि, और डरो अल्लाह से, वालमू, और जान लो कि तुम उसी की तरफ इलैहि तो शरून जमा किए जाओगे। वमिनन्नास से, और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं मैं युजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया, कि लोगों में कुछ ऐसे भी हैं कि जो पसंद आती हैं उनकी बातें आपको। कोई शख्स तो ऐसा जिसकी गुफ्तगू दुनिया की ज़िंदगी में तुमको दिलकश मालूम हो। वयुशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही, और वो अपने उस पर के जो उसके दिल में है उस पर वो अल्लाह को गवाह भी बनाता है। वह आलुदुल ख़िसाम, हालांकि वो बहुत झगड़ालू शख्स है, लेकिन वो बातें ऐसे कर रहा है और अल्लाह को गवाह बना रहा है कि मैं तो बड़ा पाकीज़ा हूँ। वज़ा तवल्ला साया फिल अर्द, और जब वो वापस लौटे, वाइज़ा तवल्ला, जब वो पीठ फेर कर चला जाता है तो फिर क्या करता है, फिल अर्द ये युफ़सिद फ़ीहा व युहलिकल हर्सा वन नस्ल, तो ज़मीन पर भागा दौड़ा फिरता है ताकि उसमें फितना अंगेज़ी करे और खेतियों को बर्बाद कर दे और इंसानों और हैवानों की नस्ल को तबाह बर्बाद करने पर लगा रहे। वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद, अल्लाह ऐसे फसादियों को पसंद नहीं करता। एक आदमी की दुनियावी ज़िंदगी बज़ाहिर कितने ही खुशनुमा क्यों ना हो और वो अपनी नेक दिली का कितना ही दावा करे, लेकिन इन बातों से कुछ हासिल नहीं होगा जब तक उसके दावे को परखा ना जाए। असली कसौटी ये है कि वह ताकत और इख्तियार पाकर पूरी कौम के साथ क्या सलूक करता है। इंसानी गुरूर और ताकत और हुक्मरानी, नस्लो इंसानी हर्ष
اور کھیتیوں کو وہ تباہ کرے، ایسے بڑے بڑے فتنوں کے دروازے کھولے۔ دنیاوی طاقت کے متوالوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تو ان کا غرور اور ان کا گمانڈ انہیں اور زیادہ ظلم اور زیادتی پر آمادہ کر دیتا ہے۔ خصوصاً فتح و کامرانی کے حصول کے بعد دنیا پرستی کی یہ سرشاری قوموں کی گمراہی کا بہت بڑا ذریعہ بنی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس گمراہی سے اپنی حفاظت کریں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، جب اسے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو یا اللہ سے ڈرو، آخذتہ العزۃ بالاسم، تو پھر اس کا غرور جو ہے اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے۔ یہ ایسے لیڈروں کے متعلق کہا گیا ہے جو کہ ملک میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ حسبہ جہنم، اس کے لیے کافی ہے جہنم، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور وہ شخص جس نے بیچ ڈالا اپنے آپ کو اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، تو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو، اللہ فرما رہا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام کے اندر۔ یہ نہیں کہ کچھ اسلام کے رولز کو فالو کرنا اور کسی کو نہیں کرنا، ایسے نہیں ہوگا، پورے کے پورے سب رول جو ہے فالو کرنے پڑیں گے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ پیروی کرو خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، بے شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ، پھر اگر تم لڑکھڑا گئے جب کہ آ گئی تمہارے پاس روشن نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قرآن آ گیا، اس میں روشن نشانیاں سب ہمیں اللہ کی طرف سے نظر آ گئی، اور دنیا میں بھی ہمیں روشن نشانیاں نظر آ رہی ہیں، ان اللہ عزیز حکیم، تو یہ پھر لڑکھڑانے کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ حل ینظرون، کیا وہ انتظار کرتے ہیں، الا یاتیہم اللہ، کہ وہ اس انتظار میں ہے کہ آ جائے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ، فی ظلال من الغمام، اللہ ان کے سامنے آ جائے، کہاں سے، فی ظلال من غمام، بادلوں کے سائے سے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی اتر آئیں، وقضی الامر، اور کام تمام ہو جائے، پورا ہو جائے، اللہ اپنا کام پورا کر دے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے، کاموں کا رجوع اللہ کی طرف ہونا ہے۔ اگر ایمان اور یقین کے لیے اس قرآن کی ہدایت کافی نہیں، تو پھر اس کے بعد یہی رہ گیا کہ اللہ تمہارے سامنے آ کر اپنی زبان سے کہہ دے کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، لیکن نہ ایسا ہوگا، نہ ہوا، کبھی نہ ہوگا۔ تو جب ایسا ہوگا تو اس وقت تو قیامت کی گھڑی ہوگی نا۔ ایمان و یقین کی برکتیں اور سعادتیں حاصل کرنے کے لیے صرف یہی کافی نہیں کہ اسلام میں داخل ہو جائے، بلکہ چاہیے کہ اعتقاد بھی ہو، عمل کے ہر گوشے میں ایمان کی روح تمہارے اندر راسخ ہو جائے، اور تم سرتاپا پیکر ایمان کا نمونہ بن جاؤ۔ جزاک اللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کام کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین۔